بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا صار الله وابن صاره والبتر الموجود. صلوات على محمد وعلى محمد. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، کچھ نے مغفرت کی، کچھ نے سرگردی کی. تمام میں اور اپنی پسندیدہ نام میرے ذہنوں میں ہیں. اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور اپنے اپنے مریضوں کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. آپ نے غور فرمایا میں نے جتنے بھی مشکلات بتائیں سب کے لیے ایک ہی حل بتایا، وہ صلوات. آپ صلوات کو جس نیت سے پڑھیں گے آپ کو وہی ملے. میری بات پہنچ رہی میرے بھائی؟ جس نیت سے پڑھیں گے آپ کو وہ حاصل ہوگا. ایمان کے لیے پڑھیں گے تو ایمان ملے گا، دولت کے لیے پڑھیں گے تو دولت ملے گی، منصب کے لیے پڑھیں گے صلوات تو منصب ملے گا، معنویت کے لیے پڑھیں گے تو معنویت ملے گی، معرفت کے لیے پڑھیں گے تو معرفت ملے گی. یہ عجیب و غریب ہے نا صلوات. دیکھیں عام طور سے جو نیکی ہوتی ہے اس میں حسنات لکھے جاتے ہیں. آپ مجلس میں آئے تو نیکیاں لکھی جائیں گی، حسنات لکھے جائیں گے. آپ نے صدقہ دیا، حسنات لکھے جائیں گے. آپ نے استغفار کی، گناہ مٹا دیے جائیں گے. بس دو ہی تو کام ہے، یا نیکی کریں گے تو نیکی لکھی جائے گی، اور اگر استغفار کریں گے تو گناہ مٹ جائے گا. صلوات واحد عبادت ہے جو ایک ہی وقت میں دونوں کام کرتی ہے. یہ گناہوں کو بھی مٹاتی جاتی ہے، نیکیاں بھی لکھتی جاتی ہے. اور چھٹے کام سے جب سوال کیا کہ بولا میں بڑا نا امید ہو گیا ہوں اپنے گناہوں سے، اب مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اتنے گناہ کر لیے کہ اب میں نا امید ہوں. تو مولا نے مرتبہ سے دیکھا کہ بالکل نا امید ہے. کہا کہ پھر اب تیرے پاس ایک ہی حل ہے. مولا کیا کہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے. توجہ فرما رہے تھے. میں بھی کیونکہ اختتام پہ تو شکریہ ادا نہیں کر سکوں گا، ابتدا میں مجلس کے شکریہ ادا کر دوں صدائے غازی تمام برادران کا. یہ بے انتہا محبت فرماتے ہیں، ہر سال پوری کوشش کرتے ہیں. میں پاکستان 2-3 مرتبہ آپ کے اس سادات کی بستی میں مدینہ سیدہ میں حاضر ہوں خدمت کے لیے.
اور جتنی محبت مجھے یہاں ملی ہے مجھے پورا سال آپ لوگ یاد رہتے ہیں کہ اور دل سے دعا دیتا ہوں کہ آپ آباد و شاد رہیں، یہ آپ کی بستی اسی طرح سے بسی رہے اور یہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا رہے۔ کوئی نہ کوئی تو آپ کے اجداد نے عقیدت کے ساتھ آپ کو گھٹی پلائی ہوگی کہ مجلسوں میں ایسے آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے بتایا گیا کہ یونیورسٹی گجرات سے بھی بہت سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں، پروفیسرز آئے ہیں، ڈاکٹرز آئے ہیں یہاں پہ اس وقت۔ پورے گجرات جو آپ کا یہ علاقہ ہے، اس سے مختلف علاقوں، مختلف تمام علاقوں سے لوگ اس وقت نمائندگی موجود ہے، قابل ترین پڑھے لکھے لوگ اور بے انتہا عقیدت رکھنے والے لوگ جو شاید میری آن لائن مجالس سنتے رہتے ہیں، وہ آئے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ مجھے آج ملا ہے وہ جناب سیدہ سلام علیہ کا کرم ہے۔ آج جو کچھ ہوں یہ جناب سیدہ کا کرم ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے شاید کہ مبارکہ کر رہے ہوں گے، مولانا اپنی خطابت کر رہے ہوں گے، خدا کی قسم ممبر پہ ہوں، کوئی خطابت نہیں ہے، کچھ نہیں۔ میں آپ کو سارے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو نسخہ دے رہا ہوں۔ میری پوری زندگی میں مجھے جو کچھ عطا ہوا ہے جناب سیدہ کا کرم ہے، اور میں نے اصول بنا رکھا ہے کہ میں ہمیشہ بیوی کے فضائل کو بھی پیش کرتا رہوں گا اور بیوی کے تمام دشمنوں پہ بھی صبح شام کرتا رہوں گا۔ میں نے خود کراچی کے اندر ایک مجلس ہوتی تھی، ایام فاطمی کا سلسلہ شروع کیا، 6 سال ہو چکے ہیں۔ اس سال دسمبر میں جب آؤں گا تو 6واں یا 7واں سال ہے جب رشتہ پاک میں پیش کروں گا۔ FIR ہوئی، مجھے بے انتہا ڈرایا بھی گیا، سب کچھ ہوا، پابندیاں بھی لگی، پابندیاں اٹھ بھی گئی، FIR ختم بھی ہو گئی۔ میں تمام کے تمام لوگوں کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، پابندیاں لگتی رہی ہیں، لگتی رہیں گی، لیکن نہ ذکر آل محمد رکا تھا نہ رکے گا۔ جو آل محمد کے ذکر سے ٹکراتا وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا۔ میں نے اس موضوع کو شروع کیا تھا، جاری رکھوں گا۔ تو میری زندگی کا مقصد یہی ہے، جب زندگی میں سب کچھ ہے ہی ان کا، جب ان کی ادا سے سب کچھ ہے تو اگر انہیں پہ قربان کر دوں، جو کچھ سب اپنی جان ہر چیز ان پہ قربان کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ ملا ان سے ہے۔ جب ملا ان سے ہے تو ان پہ دینے پہ قربان کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ دوبارہ عطا کریں گے۔ یہاں کے بعد جب وہاں دیں گے، جب آخرت میں دیں گے تو صرف وہی دیں گے اور کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ بھئی اللہ عطا کرے گا یا آل محمد، باقی تو چہرے چھپا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نامی جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیں۔ یہ میں نے تمہیداً پیش کیے تھے کیونکہ تاخیر بہت ہو چکی ہے، دوبارہ 10:30 ہو چکے ہیں، لیکن رات کے آپ اس پہر میں جس محبت سے سن رہے ہیں اور میں سارا دن مجالس پڑھتا رہا ہوں، یقین مانیے کوئی آرام نہیں ملتا۔ ایک نوجوان مجھ سے پوچھ رہا تھا، مولانا یہ محرم آپ نکالتے کیسے بغیر آرام؟ تو میں نے اسے کہا بیٹا مجھے آرام نہیں ملتا لیکن سکون بہت ہے۔ ذکر آل محمد میں انسان کو بس ایک ہی چیز ملتی ہے، وہ ہے سکون۔ اگر میرا دل مطمئن ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم آل محمد کے راستے پہ ہیں۔ میرے بچے، میرے بھائی، نوجوان تمام سے تمام ایک بات یاد رکھیں، تعلیم میں ہمیشہ آگے بڑھیں، اور اگر تعلیم میں آگے نہ بڑھیں تو پھر کاروبار میں آگے بڑھیں، اور اگر کوئی کاروبار بھی نہ کر سکتا ہو تو کوئی ہنر ضرور سیکھیے، ہنر ضرور سیکھیے تاکہ کبھی کسی کے محتاج نہ رہے۔ کسی آدمی نے کہا مولا ایک آپ کا چاہنے والا تھا، وہ مچھلی پکڑنا چاہ رہا تھا، اس سے مچھلی پکڑنے نہیں جا رہی تھی، میں نے فوراً مچھلی پکڑ کے دے دی۔ مولا نے کہا تو نے اسے پوری زندگی کے لیے محتاج بنا دیا۔ تو مولا وہ بھوکا تھا، میں نے مچھلی پکڑ کے دی، مجھے ملامت کر رہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ سن، تو اسے مچھلی پکڑ کے نہ دیتا، اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیتا۔ میرے بھائی تمام بزرگ، کیونکہ آپ بے انتہا
فنکشن ہے، آپ بے انتہا مؤثر ہیں معاشرے کے اندر، آپ کی بستی بے انتہا مؤثر ہے. شاید خود آپ کو اندازہ نہ ہو، کیونکہ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی قدر کا خود نہیں پتا ہوتا. تو یاد رکھیے گا میرے تمام بچے، الحمدللہ پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے. خطہ یونان کہا جاتا ہے، میں کتنا پیش کر رہا ہوں. پیدا کہہ رہا کہ میرے بھائی میرے بچے علم کے اندر آگے بڑھیں، کیونکہ ہم باب مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں. ہر میدان میں ہم آگے نظر آنے چاہیے، لیکن کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے جائیے، آل محمد پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ذکر سید الشہداء پہ کوئی سمجھوتا نہیں، مولا علی کی ولایت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، جناب سیدہ کے مصائب پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. میری باتیں سخت نہیں محسوس ہونے آئے ذرا زیارت بارسہ کے جن جملوں کو میں نے جہاں تک پہنچایا تھا وہیں سے بات کو جاری رکھوں گا اگر سننا پسند فرمائیں. السلام علیکم یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ. میں نے جناب آدم سے جناب موسیٰ تک پہنچا دیا تھا. جناب عیسیٰ بعد والے انبیاء کا بھی سن لیجیے، اولیاء کا بھی سن لیجیے. اے عیسیٰ کے وارث، ان کے روح اللہ ہونے میں آپ پہ سلام. سلام کس پہ؟ امام حسین. سلام بھیجنے والے کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیں ہم صرف جملے دہرا رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے جملوں کے مرتبہ کا، اس کے رتبے کا اندازہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں ادنا، وہ ہے اعلیٰ. تو اب امام صادق کہتے ہیں اے حسین آپ پہ سلام، کیونکہ آپ عیسیٰ کے روح اللہ ہونے میں ان کے وارث ہیں. تو روح اللہ عیسیٰ کا دم عیسیٰ مشہور تھا. اور میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، دم عیسیٰ مشہور تھا. پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے اس کی بینائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے اس کی شنوائی آ جاتی، گونگے کو ہاتھ لگاتے اس کی گویائی آ جاتی، مردے کو ٹھوکر مارتے تم پہ ابن ربی کی وہ زندہ ہو جاتا. سارا بتانے نہیں، مجھے بات کو کہیں اور پہنچانا. آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب جناب سید الشہداء کی آمد تھی دنیا میں تو لاکھوں فرشتے جناب جبرائیل کے ساتھ آ رہے تھے، جناب ختم مرتبہ کی خدمت میں سلامی لے کے حسین آ گئے. تو ایک جزیرے پہ ایک فرشتے نے نام فطرس ہے، عرض کی ہے جبرائیل اتنے فرشتے کوئی خاص بات ہے؟ کہا ہاں حسین ابن علی کی آمد ہے. کہا اللہ سے اجازت ہو اگر مجھے بھی لے چلو حسین کی بارگاہ میں. کہا پروردگارہ کیا حکم ہے؟ فطرس کو لے جاؤں. کہاں لے جا سکتے ہو. کیا تھا جناب فطرس نے؟ اللہ نے پر چلا دیا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. اللہ نے کوئی کام کہا، انہوں نے کام کیا. کہا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا؟ اللہ نے یہ کام مجھے دیا، اللہ نے پر چلا دیا. کہا خبردار ناز نہ کرنا، میں چاہوں تو کسی سے کام لے لوں. اب جب پر چلے ہوئے تھے مدتوں سے اس جزیرے میں تھے، کہا ابراہیم مجھے حسین کی بارگاہ میں لے چلو. جب کہا نا حسین کی بارگاہ میں لے چلو، تو اللہ نے کہا ہاں حسین کی بارگاہ میں لے جاؤ. سب نے سلام کیا. جناب فطرس نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں میں جہاں سے میرے پر چلائے گئے تھے اسے حسین کے گہوارے سے مس کر لو. ہاں اجازت ہے تاکہ میرے پر واپس آ جائے. تو آپ اگر یزدی نے اور دیگر تمام بزرگوں نے اگر آپ دیکھیں گے اسرار عاشورہ سب کتابوں میں دیکھیں تو لکھا کہ جناب فطرس نے فرشتے نے اپنے پروں کی جگہ کو جناب سید الشہداء کے گہوارے سے مس کیا. امام حسین سے نہیں، امام حسین سے مس نہیں کیا، گہوارے سے مس کیا. جس جھولے میں تھے مولا حسین اس سے مس کیا، پر واپس آ گئے. گہوارے سے مس کیا، جھولے سے مس کیا، پر واپس آ گئے. امام حسین سے نہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہ حسین سے مس کرنا جائز ہے، جھولے سے مس کرنا بدعت ہے. میری بات بہت رہی ہے. جھولے سے مس کر کے بتایا کہ پر واپس آئے. جیسے ہی ان کے پر واپس آئے تو علماء کہتے ہیں دوبارہ انہوں نے وہی جملہ دہرایا مم مثلی. جیسے کہا نا مم مثلی مجھ جیسا کون، تو سارے فرشتے پیچھے ہٹنے لگے کہ وہی جملہ دہرا دیا. اب دوبارہ اللہ سے پروں کو چلایا گیا. تو اب فرشتوں نے کہا پروردگار تو نے اب
میرے حسین پہ ناز کیا۔ اذان گرامی، اب اگر کوئی ذریعہ مقدس پہ جائے اور اسے شفا مل جائے تو تعجب نہ کرے مجھے شفا کیسے ملی، جب عیسیٰ شفا دیتے تھے تو حسین سے کیسے نہیں ملے گی؟ یہ جناب سید الشہداء وارث ہیں عیسیٰ روح اللہ کے، ان کی بارگاہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مشکل کو حل کرتا ہے۔ السلام علیکم وارثہ محمد حبیب اللہ، سلام و آپ پر اے حسین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب اللہ ہونے میں ان کے وارث ہیں۔ کس چیز میں ان کے حبیب اللہ ہونے میں نے کل عرض کیا تھا جناب ابراہیم کے خلیل، خلیل یعنی دوست، حبیب بھی دوست، لیکن فرق ہے، خلیل وہ دوست جو دوست سے زیادہ محبت کرے اور حبیب وہ دوست جس سے دوست زیادہ محبت کرے۔ مجھے نہیں معلوم ہے نہیں، جناب ابراہیم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبتوں کا مرکز رسول خدا، حبیب اللہ یعنی محبوب خدا، اللہ کی محبتوں کا مرکز رسول اللہ، رسول خدا کی محبتوں کے مرکز کا نام حسین ہے۔ میری آواز تنگ تو نہیں کر رہے؟ میں صرف اس لیے زیادہ زور لگا رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ اللہ کے نامی یہاں جناب سرور کائنات اور تمام صحابہ نے فرمایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سرور کائنات امام حسین کو آغوش میں لے کے کہتے تھے اللہم انی احب حسین فاحب من احب حسین، پروردگار مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ تو اب پتہ چلا کربلا سے پہلے اگر کوئی محبوب خدا بننا چاہے تو رسول خدا سے محبت کرے، لیکن کربلا کے بعد رسول خدا کہیں گے خبردار مجھے تنہا محبت نہیں چاہیے، مجھے حسین کی محبت چاہیے۔ جناب سرور کائنات فرمائیں گے حسین کی محبت کے بغیر میرے پاس نہ روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ سرور کائنات کو اللہ نے شہادت نہیں دی، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بھی شہید ہے، مجھے اس کی تفصیل نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں فرمایا، کتاب کا نام ہے سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز، دو شہادتوں کا سر یعنی راز، عربی میں کہتے ہیں سر، توجہ، تو وہ کہتے ہیں کہ دو شہادتوں کا راز، وہ کہتے ہیں شہادت دو طرح کی ہے، سری اور علنی، چھپی ہوئی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت، ہڈن اور اپیرنٹ۔ تو کتنے الفاظ پیش کرو، چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے، کھلی ہوئی شہادت تلوار سے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں اس نے شہادت، اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی لیکن دو نواسب دی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ایک کو سری شہادت دی دوسرے کو علنی، ایک کی زہر سے شہادت ہوئی دوسرے کی تلوار سے۔ تو اب شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، وہ رسول خدا کی شہادت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو میں کہوں گا شاہ صاحب اگر ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت ہے تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، ان دونوں کا قاتل رسول کا قاتل ہے اور رسول کا قاتل رضی اللہ۔
پیغمبر اسلام کا قاتل کبھی رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. اگر پیغمبر اسلام ہی کے قاتل پہ لعنت نہیں تو پھر لعنت کس پہ؟ بہت زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھنا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سرور کائنات کے قاتل پہ صبح و شام لعنت. جملے کو سن لیجیے گا. بہت سے مسلمان کہتے ہیں, ابھی مجھے کسی نے کلپ بھیجا, بعد کا مجھے بہت نصیحت ہوتی ہے. میرے بھائی فرحت عباس صاحب موجود ہیں, خدا نے سلامت رکھے, بھی وہاں کا پیش کرتے ہیں شاہ صاحب آس پاس. تو ادھر اپنی بات کر لوگ ہر کلپ بھیجتے ہیں, اسے آگ بھی لگتی ہے بعض کا لوگوں کی الٹی سیدھی باتیں سن کے. تو اس میں ایک صاحب کا انہوں نے بھیجا, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے خود یزید کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے کیا کیا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو بھائی کہتے ہیں تم لوگ امام حسین بڑے سخی ہیں, کریم ہیں, تو شیعہ کہاں کھڑے ہو گے جب روز قیامت یزید نے امام حسین سے معافی مانگی اور امام حسین نے معاف کر دیں گے؟ توجہ, سارے مدمے کی توجہ. تو کہتے ہیں تم کہاں کھڑے ہو گے, تم تو لعنتیں کرتے رہے. بھائی جتنے بھی امام حسین کریم ہو, اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہے. اگر اللہ نے شیطان کو معاف کر دیا تو پھر باقی مسلمان کہاں کھڑے ہوں؟ ایک اور جواب سن لیجیے, بہت معذرت کے ساتھ دوبارہ سلامت رہے. میں جملہ پیش کر رہا ہوں. مجھے تعجب ہے مسلمانوں کو معاف کروانے پہ آتے ہیں تو یزید کو قتل حسین معاف کرواتے تھے. تو میں تمام کے تمام یزید کے ماننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ذمہ داری سے چیلنج دے کے کہنا, اگر اتنا بڑا گناہ یزید کا معاف ہے, امام حسین کو معاف لگا, تو مجھ حقیر فقیر چھوٹے سے سید کی ایک لعنت کیوں معاف نہیں ہوگی؟ نعرہ حیدری. ماشاءاللہ, کیا کہتے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ ہم یزید پہ لعنت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کر لیں. وہاں ذرا وہ نوجوان, وہ تمام یونیورسٹی کے جو یہاں پہ افراد موجود ہیں, سورہ نساء کی آیت پیش کرتا ہوں, پھر میں آگے پڑھوں گا. سورہ نساء چوتھا سورہ قرآن کا, سورہ فاتحہ, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, انعام, یہ سورہ قرآن کے 14 سورہ نساء آیت نمبر 93. اللہ فرما رہا ہے دو طرح کے قتل ہیں. ابھی ہم نے مجھے بتایا قانوندان موجود ہے, ایک تھوڑی سی قانون کی اگر بحث پیش کرو. بسم اللہ. چند افراد کو بسم اللہ کہنا مجھے بڑا پریشان کرتا ہے. بسم اللہ. سارا مطلب ہے قتل دو طرح کے ہیں, ایک قتل عمد عربی میں کہتے ہیں, اور ایک قتل خطا انگلش میں کہتے ہیں. قتل عمد فرسٹ ڈگری مرڈر, اور قتل خطا مینسلوٹر. اردو میں بھی بتا دیتا ہوں, قتل عمد یعنی عمدن جانتے بوجھتے ہوئے کسی کا قتل کرنا. قتل خطا حادثاتی طور پہ کوئی مر جائے, گاڑی کے نیچے آ کے دھکا گیا, چھت سے گر گیا, تو قتل خطا. توجہ, اللہ کہتا ہے کہ تو قتل خطا بھی کرے نا کسی مومن کا, تو وہ 2 مہینے روزے رکھے گا, کفارہ دے گا, دیت دے گا, خون بہا دے گا, معاف پھر بھی نہیں ہے. خطا کی چیز روزے بھی رکھے گا کیونکہ اس سے قتل ہو گیا. توجہ رہے کرنے کی کہ اگر عمدن کوئی قتل کر دے تو اللہ فرماتا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا, اگر کوئی کسی مومن کا عمدن قتل کرے فجزاؤہ جہنم, تو اللہ کہتا ہے اس کا عذاب جہنم خالدن فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہا رہے گا. وَلَعَنَهُ اللَّهُ, اللہ اس پہ لعنت کرے گا. عام مومن کا قتل کرے تو اللہ لعنت کرے. اور اگر کوئی جوانان جنت کے سردار میں قاتل ہو, سید الشہداء کا قاتل ہو اور اس پہ لعنت نہ ہو. میں یہ جو جملے پیش کر رہا ہوں اس میں امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ. اے امیر المؤمنین کے وارث, ان کی ولایت میں آپ پہ سلام. آج کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے. ایسا ہی ہے,
کوئی علی نہ پڑھتا. ارے جو سب سے زیادہ مولا علی کو جن سے محبت تھی وہ امام حسن حسین. ایسا ہی ہے یہ شیعہ عقیدہ نہیں, یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ. رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت امام حسن حسین سے, جناب امیر کو سب سے زیادہ محبت امام حسن حسین سے, جناب سیدہ کو سب سے زیادہ محبت امام حسن حسین سے. اگر امام حسن حسین ہی غیروں کی بیعت کر تو پھر دین باقی کہاں رہتا؟ امام حسین نے فرمایا جب یزید نے کہا اے حسین بیعت کرو نہیں تو سر کاٹ دوں گا, تو آپ نے فرمایا مثلی مجھ جیسا لا یبایع مثلا, اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا, مجھ جیسا میں نہیں. سارا فرما نہیں ہے زمین کو آسمان سے مل سکتی ہے, مولا فرما ہے مجھ جیسا میں نہیں, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین جیسا کوئی نہیں ہے سوائے امام کے. کوئی امام کبھی بھی کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. کریں گے تو صرف رسول اللہ کی. ہمارا بنیادی اختلاف یہی ہے اذان گرامی. جناب سید الشہداء نے جب بیعت نہیں کی تو کہہ دیا میں سر دے دوں گا بیعت نہیں کروں گا. اور خواجہ معین الدین چشتی نے بھی یہی فرمایا تھا سردار ندا دست در دست یزید حقا بنا لا الہ اس حسین. خواجہ معین الدین چشتی شیعہ نہیں تھے, انہوں نے یہ ربائی جو کہی ہے مجھے کسی طرح امام حسین پہ پیش کرنا. ربائی کہتے ہیں اس میں 4 مصرے ہیں. میرے سارے بھائی میرے بچے سن رہے ہیں, ربائی کے 4 مصرے, ربائی کے 4 مصرے, لیکن امام حسین کا نام آیا ہے اس ربائی میں 5 مرتبہ. شاہ حسین, بادشاہ حسین, دینس حسین, دیپناس حسین, اور چوتھے مصرے میں کہا حقا کے بنا لا الہ حسین. ہر مصرے میں امام حسین کا نام ہے, تیسرے مصرے میں نہیں ہے چونکہ وہاں یزید کا نام ہے. خواجہ نے یہ الہامی ربائی ہے, یہاں پہ یزید کا خواجہ نے نامی 5 مرتبہ نام ہے, یعنی امام حسین کی قربانی صرف ان کی نہیں ہے, پنجتن کی قربانی. خواجہ نے نامی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر امام حسین قربانی نہ دیتے, میں مبالغہ نہیں کر رہا, اللہ تو ہوتا, کوئی ماننے والا نہ ہوتا. پروردگار جو تیرا سب سے مقرب تھا اس دور میں وہ تھا حسین. جب حسین ہی نے یزید کی بیعت کر لی تو ہم تجھے کیوں مانیں؟ اذان گرامی سید الشہداء نے اس ایک انکار سے دنیا کو اللہ بھی منوایا, رسول اللہ بھی منوائے, ولی اللہ بھی منوایا, جناب سیدہ کو بھی منوایا, امام حسن کو بھی منوایا. اور جو ابھی بھی نہیں پہنچے, بہت بڑے اردو کے شاعر تھے جوش علی آبادی, جوش کا شاعر نام سنا, تو وہ کمیونسٹ ہو گئے, مارکسسٹ کمیونسٹ ہو گئے, خدا کے منکر ہو گئے تھے ایک زمانے میں, اور اللہ کو نہیں مانتے. بڑھاپے میں پھر دوبارہ مسجد لکھنے لگے, مسجدوں میں آنے لگے, مجلسوں میں آنے لگے. ایک صاحب نے کہا جو صاحب آپ تو منکر خدا ہو گئے تھے, دوبارہ مجلسوں میں کیوں؟ کہا میں خدا کو نہیں مانتا تھا, حسین ابن علی کے عصر کے وقت ایک سجدے نے خدا منوا لیا. سید الشہداء نے اسے خدا منوایا. اتنا ظلم دیکھ کے اگر کوئی سجدہ کرے تو خدا ہے. مجھے نہیں معلوم مرمہ چلے گا میرے ساتھ نہیں چلے گا. 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں مسجد آپ کو. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. ماشاءاللہ. اذان گرامی یہاں پہ 4 ہستیوں کا نام لے کے کہا گیا آپ ان کے بیٹے ہیں, آپ پہ سلام. السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین, السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا, السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ. تو 2 بیویوں کا نام لیا, 2 مردوں کا. رسول خدا کا نام لیا تو جناب خدیجہ کا, مولا علی کا نام لیا تو جناب سیدہ کا. ان کے بیٹے ہیں مولا علی اور جناب سیدہ کے, لیکن کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ند ابناءنا و ابناء
अब्नाअकुम, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपने बेटों को लाओ। रसूल खुदा के बेटे थे नहीं, तो आपने फरमाया बेटियों की जगह सैयदा को लेके जाऊंगा, बेटों की जगह हसन हुसैन को। इसलिए इमाम ने फिर फरमाया कि आप फर्जंद रिसालत भी हैं। जिस जुमले का मैंने इंतखाब किया है उसकी तफसीर पेश करूंगा। अस्सलामु अलैका या फ़ारल्लाह वब्ना फ़ारिह वल इत्रल मौदूद। 5 से 10 मिनट की ज़हमत है। पुराने ज़माने में अगर कोई कत्ल हो जाता था, जो उसका बदला लेने जाता था, उसे कहते थे उसका साथ फे अलिफ रे, कभी ये उसका खून का तलबगार है। तुमने बाप को मारा था, ये बेटा तलबगार है। भाई को मारा था तो भाई तलबगार, बेटे को मारा था तो बाप तलबगार। पता नहीं लोग हैं जिसका खून बहा दिया, उसका कोई जो खूनी रिश्तेदार होता था वो उसके खून का तलबगार, मैं उसका बदला लेता। अल्लाह फरमा रहा है, बल्कि इमाम सादिक फरमा रहा है कि इमाम हुसैन के खून का तलबगार कौन है? इमाम फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या फ़ारल्लाह, ए हुसैन आप पे सलाम, जिसके खून का बदला लेने वाला खुद अल्लाह है। सारा मजमा नहीं है। अब अगर बाद में इमाम आके बदला ले तो वो हुज्जतुल्लाह है, वो दोबारा कब्रों से भी उठाएंगे और नस्लों को भी मारेंगे। मजमा परेशान क्यों सुन रहा? मैंने इसी मुहर्रम में हदीस देखी है इमाम मासूम का, मौला ये नस्लों को मारना समझ में नहीं आता। मारा अजदाद ने और मार रहे हैं उनकी नस्लों को भी। इमाम ने कहा नस्लों को कभी ना मारते 12वें इमाम, अगर नस्लें उसी अकीदे पे बाकी ना रहे। मजमा पहुंचा, ये वजाहत करो क्या अगर उसी अकीदे पे हो, यानी यजीद ने सही किया था हुसैन को मारा, क्या अगर वही कोई अकीदा रखता हो तो इमाम ज़माना कहेंगे तू कत्ल में शरीक है, आ जा। इस आग मोहब्बत से सौ जाए, कहा कि बदला लेंगे, सारे आके सबसे बदले लेंगे। खबरदार कोई ये न सोचे कि वो हुसैन तन्हा थे, उनके खून का बदला लेने वाला मौजूद है। वब्ना फ़ारिह, और बेटा किसके? जिनके खून का बदला लेने वाला भी अल्लाह है, यानी मौला अली मजलूम। एक रोक के जुमला कह रहा हूं, जहां तक आवाज पहुंच जाए मुझे परवाह नहीं। अब बहुत से लोग एतराज करते हैं हजरत मुख्तार पे, वो कहते हैं मुख्तार ने हजारों के तादाद के अंदर अफराद को मार दिया, 16,000 अफराद मार दिए यजीदी लश्कर के, और जितने कातिल थे पूछ पूछ के मारा। बता तूने करबला में क्या किया था, कैसे साथ वही करो। बहुत से कहते हैं कि नहीं इन्होंने गलत किया। तवज्जो, छठे इमाम कह रहे हैं ए हुसैन आपके खून का बदला लेने वाला खुद अल्लाह है। अब अगर कोई हुसैन के खून का बदला ले तो समझ लो अल्लाह ने उसे तैयार किया। और अभी भी अगर कोई नहीं पहुंचा तो जुमला पेश कर दो। सैकड़ों अहादीस है इमाम हुसैन पे एक आंसू बहाने वाले का इतना सवाब है या नहीं? मौजूद हैं इतनी बड़ी यहाँ पे शख्सियात, इल्मी शख्सियात मौजूद हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, प्रोफेसर मौजूद हैं। कितना सवाब आपने सुना शिया सुन्नी किताबों में, जो हुसैन का गम मना है उसका इतना सवाब। क्या कर रहा है ये? सिर्फ रो रहा। ऐसे ही जो सिर्फ रोए उसका इतना सवाब, और अगर किसी ने बदला लिया हो, मेरी बात पहुंची, जो इतना सा करिया करे उसका इतना सवाब, उसकी जनाब सजदा शफाअत करे, उसे रसूल खुदा जन्नत में लेके जाए, उसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम सीने से लगाए, उसे मौला कहना जन्नत में, इतना सवाब रोने वाले का। क्या कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के रो रहे हैं, मैं आपको रुला रहा हूँ, इसके लिए इतना सवाब। और वो जो बदले ले रहा है उसके लिए कोई सवाब नहीं।
حضرت گرامی یہ تعصب میں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی حضرت مصطفیٰ بس السلام علیکم اسرار اللہ و مسار والوتر الموتور اے حسین آپ ایک ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام علیہ السلام. السلام علیکم وتر الموتور آپ ایک ہیں, آپ پہ سلام. اور اللہ نے چاہا ہی ہے کہ آپ ایک ہی رہیں. نہیں ہے مطلب بیشی پہ مجھے تمام کرنا. اے حسین آپ ایک ہیں. 14 میں 4 محمد ہیں, 4 علی ہیں, 2 حسن حسین, ایک حسین ابن علی علیہ السلام. عزیزان کرام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اپنے جو حرم زمین کے اوپر ان کی وجہ سے ہر شہر کو کوئی لقب دیا. مکے میں اللہ کا حرم ہے, اللہ نے اسے لقب دیا مکہ مکرمہ. مدینے میں سرور کائنات کا حرم, اللہ نے کہا مدینہ منورہ. نجف میں مولا کائنات کا حرم ہے, اللہ نے کہا نجف اشرف. مشہد مقدس, بیت القدس, سب کا احترام. لیکن اللہ نے کہا یا میرا عرش عرش معلیٰ ہوگا, یا حسین آپ کا کربلا کربلا معلیٰ ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں. ہماری درسگاہ کربلا کربلا, ہماری درسگاہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. محمد والے محمد بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد والے محمد. آپ سلامت ہیں. اور فرمائے جانے کے نام اللہ نے یہ اپنے عرش کو کہا ہے عرش معلیٰ, یا پھر کہا کربلا کو کربلا معلیٰ. اور سے سنیے گا جملے کو, جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تسبیح سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ بہت بلند, جس جو منزہ اعلیٰ سے ہے معلیٰ, اعلیٰ سے معلیٰ, عرش بلندی پہ ہے. تو سمجھ میں آتا ہے یہ عرش معلیٰ, کربلا تو زمین پہ ہے. کچھ میرے بھائی پہنچ گئے, میرے بزرگ پہنچ گئے. دیکھیں عرش اونچا ہے اس لیے معلیٰ, کربلا روح زمین پہ ہے تو معلیٰ کیسے؟ کتاب کا نام ہے کامل الزیارات, 1100 سال پہلے ابن قالبہ نے لکھی, چھٹے امام سے روایت ہے کہ ہر زمین اپنے میں ناز کرتی تھی. کوئی زمین کہتی تھی خبردار میرے سامنے سر نہ اٹھانا, مجھ میں کوئلہ. دوسرے نے کہا چھپ جا مجھ میں چاندی, کسی نے کہا مجھ میں سونا, کسی نے کہا مجھ میں ہیرا. اللہ کے حرم نے کہا خاموش ہو جاؤ مجھ میں اللہ کا حرم. کیا ساری سرزمینیں خاموش ہو گئے. ایک دن کربلا نے سر اٹھا کر اب کوئی نہ بولے مجھ میں خود حسین ہے. بلندیوں کی بلندی کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے. زمین کربلا کہہ رہی ہے بلندیوں کی بلندیوں کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے, وہاں پر بھی میری بلندی کا ذکر ہوتا ہے. کیوں؟ نبی کی گود کو رشک ہے, میری گود پر, میری گود میں اس کا حسین سوتا ہے. کیا کہنے توجہ فرمانے جا رہی ہے. یہ جناب سید الشہداء کی عظمت ہے. 2-4 جملے پیش کرتا ہوں بہت جلدی. شاید کبھی آپ نے سنا ہو شیخ حر عاملی, بہت بڑا نام ہے. اور یہ جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں خصائص الحسینیہ شیخ جعفر شوشتری, وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں امام حسین سے مخصوص ہیں. بس اب آپ کی توجہ, اور میں نے ختم کر دیا. کچھ چیزیں صرف امام حسین سے مخصوص ہیں. امام حسین ایک وتر الموتور. اسلام میں کچھ چیزیں پاک ہیں, طاہر, عربی میں کہتے ہیں طاہر, لیکن مطہر نہیں.
کچھ چیزیں طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں. پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی، خود بھی پاک ہے دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. لیکن دودھ طاہر ہے مطہر نہیں ہے. اگر پہنچ جائیں مٹی طاہر بھی ہے مطہر بھی. اگر پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں اور اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. مجمع کی توجہ رہے، پانی پینے کی اجازت ہے، مٹی کھانے کی اجازت نہیں. سارا مجمع نہیں ہے، میں ختم کر رہا ہوں، مجمع ساتھ ہو. پانی پینے کی اجازت ہے. اسلام میں مٹی پاک ہے، طاہر بھی مطہر بھی، کھانے کی اجازت نہیں. حتی انبیاء کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. شہداء کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. ائمہ کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. لیکن کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شجا. مطالب ابھی بھی بہت سے نظر ہیں، وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں لاؤں. میں نے وعدہ کیا تھا تمام کرنا. اب احساس ہوا امام حسین کون ہے. ہر حرم میں ایک دعا کے استجابت کی ضمانت ہے. حرم امام حسین میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے. جب آپ آئیں کیوں؟ کیونکہ جتنے قربانیاں، جتنے لاشیں مولا حسین نے اٹھائے، یہاں تک ملتا ہے کہ سارے انبیاء کی ارواح کربلا میں موجود تھی. بس پہ مجھے بھائیوں نے جو بانیان مجلس نے درخواست کی تھی حضرت علی اصغر کے لیے مسائل پڑھ کوئی رونے میں بخل نہ کرے. جناب مختار جب آئے نا بدلے لینے تخت پہ تو کوفے میں بیٹھے تھے، ایک مرتبہ پوچھا ابو خلیق کبھی تمہیں بھی رونا آیا؟ کہا او یزیدیو تم اتنے سخت دل تھے، تمہیں کبھی رونا آیا؟ ابو خلیق نے کہا ہاں ایک ایسا وقت تھا مختار میں تو کیا ساری فوج رو رہی تھی. تو حضرت مختار نے پوچھا وہ کون سا وقت تھا؟ کہ جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ آغوش میں لے کے میرے بھائی بزرگ مدراس نہیں کر پا رہے ہیں، آغوش میں لے کے آئے. تو جناب مختار نے پوچھا کیوں تم برداشت نہیں کر پائے، کیوں سب رو رہے؟ کہا سب یہ سوچ رہے تھے مختار کہ حسین ابا کے دامن میں چھپا کے قرآن لا رہا ہے اور امام حسین قرآن کا واسطہ دیں گے کہ مجھے پانی پلا. کہ جب حسین نے ابا ہٹایا تو ایک چھوٹا سا بچہ جو بہت نور سے بھرا ہوا تھا، امام حسین نے دکھایا کہ اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا. اس بچے کا کیا جرم ہے؟ میں بیعت نہیں نہ کرتا، بچے نے کیا کیا؟ اسے پانی پلا دو. اور اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے سے میں پانی مانگ رہا، اب میری طرف ضرور دیکھے گا، تو میں اسے خاک کربلا پہ لٹائے گا. ابو خلیق ملعون کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا حسین نے لٹایا نا جناب علی اصغر، جناب علی اصغر نے اپنی زبان کو لبوں پہ پھیرا، سب کے سب اشقیاء رونے لگے. کہا اتنا چھوٹا سا بچہ بھی پیاسا. کہ اس موقع پہ عمر سعد نے کہا او حرملہ جب تک کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دیں. جناب مختار نے جب یہ سنا نا کہ حرملہ نے تیر مارا اور جناب علی اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان، تو جناب مختار تخت سے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. ان کے فوجیوں نے چہرے پہ پانی ڈالا. جب ہوش میں آئے نا تو جناب مختار نے فوراً کربلا کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھر جناب مختار بہت مجھے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا میں سوچ رہا ہوں میرے مولا کتنے غریب ہو گئے تھے، بچوں کی لاشیں بھی خود ہی اٹھا رہے تھے. اجر و کرم اللہ، اجر و کرم اللہ. بس بھائی مولا
حسین نے میدان کربلا میں کئی مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا. آپ جانتے ہیں ہر دفعہ نیا اثر ہوا. اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت تھک گئے لیکن آنکھوں میں آنسو ہیں. بس بھئی رات کے اس پہر میں 11:15 بجے آپ سن رہے ہیں. جناب سیدہ آپ کو جزا دیں. آپ جناب سیدہ سے کہیے گا بی بی آپ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جب بیٹے نے ہاتھوں پہ چھوٹا سا لاشا اٹھایا. اجرکم اللہ. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا. تو پہلے تو خود خدا نے کہا حسین اگر آپ کہیں میں یہ آزمائش چاہتا ہوں کرنے پروردگار میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. پھر مولا سجاد نے کہا بابا میں تو کہا نہیں بیٹا آپ امامت کے وارث ہیں. بس میں ہر دفعہ ایک نیا سر. پھر مولا نے فرمایا حل من ذاب یذب الحرم رسول اللہ. ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ بس یہ سننا تھا. بیویاں بلند آواز سے رونے لگی. مولا فوراً واپس آیا کہ زینب ابھی میں زندہ ہوں. ایک مرتبہ بیوی نے فرمایا مولا جب آپ نے فرمایا نا ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے. علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا. اب مولا خیمے میں آئے اور ایک سفید کپڑا زمین پہ بچھایا جیسے کفن بچھایا جاتا. مولا نے جناب علی اصغر کو اس کپڑے میں رکھا اور ایک مرتبہ جناب رباب کو دکھا کر رباب آپ ذرا دوسرے خیمے میں چلے جائیے. رباب ابھی جب میں علی اصغر کو تیار کروں گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا. ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اجرکم اللہ. جناب سید الشہداء نے کفن کی بند جیسے بند کی جاتی ہے نا ویسے جناب علی اصغر کو کپڑا پہنایا سفید. چلے جناب سید الشہداء. اب جب میدان میں آ گئے تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جب یہ کہہ دیا نا پانی پلا دو بچے کو مجھے نہیں چاہیے. تو ایک مرتبہ حرملہ نے تیر رکھا کمان میں عمر سعد کے کہنے پہ. اگر دیکھ رہے ہیں تو دیکھیے گا حرملہ نے تیر نکالا جب کمان میں رکھا تیر گر گیا. حرملہ نے دوبارہ تیر اٹھایا کمان میں رکھا پھر گر گیا. جب تیسری مرتبہ اس نے تیر اٹھایا تو عمر سعد نے کہا وہ حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے پتھر دل کون ہے میں تیرا نام لیتا. تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا. حرملہ نے کہا کہ او عمر سعد میں بچے کو تو مار دوں لیکن جب بھی میں تیر رکھتا ہوں نا کوئی بی بی برقع پہنچ بچے کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور بردے کا دامن پھیلا کے کہتے او حرملہ تو بھی اولاد والا ہے مت مار میرے بچے کے بچے کو. اجرکم اللہ. بس میں یہ تھک کے مسئلہ آج ایک روز عاشور صبح سے ایک مظلوم امام لاشے میں لاشا اٹھا رہا ہے لیکن اسی لاشے کو اٹھا کے مولا نے یہ جملے نہیں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے لیے. جناب مختار نے پوچھا مولا بار بار آگے پیچھے بھی جاتے تھے مختلف کا مجھے نہیں معلوم. تو جناب مختار کہتے ہو نہ ہو جناب علی اصغر کی ماں دیکھ رہی ہوگی. مولا سوچتے ہوں کہ میں نے تو صبر کر لیا میں رباب کو کیا بتاؤں گا. حضرت عمر بس پہ 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. جب جناب سید الشہداء لاشا واپس لائے تو در خیمہ پہ ایک بی بی چھوٹی سی کھڑی ہوئی. ان بی بی نے سوال کیا بابا پلا دیا پانی علی اصغر کو؟ مولا نے فرمایا سکینہ ایسا پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا. اجرکم اللہ. بی بی کو یاد رہا اس کا مطلب ہے میرے بھائی کو پانی نہیں ملا. جب شام غریبہ میں نے خود نہیں دیکھا لیکن علماء نے نقل کیا کہ زوجہ حر پانی لائی تھی. مجھے نہیں معلوم پانی کون لایا. جب پانی آیا نا تو سب بیویوں نے کہا پہلے جناب زینب کو پانی دے دو. بیوی اتنی دیر سے سب کو خیمے سے نکال رہے ہیں بس پہلے پانی لانا تھا جناب زینب کے پاس. بیوی نے آواز دی پہلے سکینہ کو پانی پلا دو. جیسے جناب سکینہ کو دیا نا کوزہ بیوی نے کوزہ ہاتھ میں لیا اور کہا پھوپھی اماں آپ نے مجھے پہلے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹے ہیں. جناب سکینہ کوزہ لے کے مقتل میں اتر گئے. بیوی نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی ہے.
مجھے معاف کر دیجیے گا، میں سخت جملہ پڑھنے والا ہوں، اگر برداشت نہ کر سکے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پہ سخت جملہ نہ پڑھے، بس آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ مولا حسین نے جناب علی اصغر کو خیموں کے پیچھے دفنا دیا۔ جب پوچھا جناب رباب نے مولا کیا بات ہے، کہا رباب کل جب لاشیں پامال ہوں اور سر قلم کر کے نیزوں پہ بنا کیے جائیں، میری ایک آخری حسرت ہے علی اصغر کے سر کو نیزے پہ نہ بنا کیا۔ بس بھئی مولا حسین نے دفنایا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ جناب رباب نے سوال کیا مولا کیا بات ہے، کیوں اتنا گریہ کر رباب؟ میرے جد کی سنت ہے قبروں پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو جناب رباب نے فرمایا ہوگا مولا قیامت تک آنسو بہاتے رہو، میرے بہت آنسو ہیں۔ بس بھئی 11 محرم کا دن نکلا، ان ملعونوں نے ایک ایک سر کو قلم کیا، نیزوں پہ بلند کر دیا۔ ایک ملعون نے کہا ہم نے 72 کو مارا تھا، ایک سر پر۔ ایک ملعون نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حسین نے خیموں کے پیچھے بچہ دفنا دیا تھا۔ عمر سعد نے 4 آدمیوں سے کہا گھوڑوں پہ سوار ہو، ہاتھوں میں نیزے لو، گھوڑے دوڑاتے جاؤ، نیزے زمین میں مارتے جاؤ۔ وہ گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، نیزے مارتے جاتے تھے۔ جناب رباب دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے کھڑے تھے، اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا، اب جو نکلا اس میں چھوٹا سا لاشا۔ جناب رباب نے رو کے فرمایا مولا یہ آپ کی آخری حسرہ، ایک ملعون نے سر قلم کیا نیزے پہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس پھر 2 دعا کے جملے مجھ سے 2-3 بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، جب آنکھ میں آنسو ہو دعا رد نہیں ہوگی۔ پروردگارا ایک ننھے سے لاشے کا واسطہ، جب شام میں رہائی ملی اور شہداء کے سر واپس آنے لگے، مولا سجاد کے کہنے پہ یزید شہداء کے سر واپس کر دیں، تو علماء کہتے ہیں پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے سر لیا اور سوال کیا علی اصغر ام مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ علی اصغر یہ کس نے آپ کو نہر کر دیا؟ پروردگار واسطہ اس ماں کا، ہمارے جتنے مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح کر، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ آئیں گے کون واسطہ دوں، برداشت کریں گے کون واسطہ؟ جب سر واپس آ گئے مولا سجاد نے کہا یزید سے کہو جو ہمارے تبرکات لوٹے تھے واپس کر دیں۔ تبرکات میں پہلے جو چیز واپس آئی وہ چادر تھی۔ جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر تھی۔ اتنے میں ایک آدمی انگوٹھی لے کے آیا، بیوی نے مولا سجاد کو دیکھا، سجاد یہ کیسی انگوٹھی؟ کپو بھی اماں بجدل میرے بابا کی انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، جب انگوٹھی نہیں اتری اس نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹا، انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ بس بھائی اتنے میں ایک آدمی، اگر دیکھ سک رہے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے سب مل کر دیکھیے گا، اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لے رہا، سب بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا۔ جناب رباب نے رو کے فرمایا بالیاں واپس لے جا، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ جناب رباب کی وجود کا واسطہ جتنے لوگوں نے تماسا دعا کیا سب کی دعاؤں سے معاف فرما، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما۔ بس بھئی آپ لوگ بہت تھک گئے، یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، سینے میں درد ہونے لگتا، یہ مسلسل ہونا جناب زینب کا کام، یہ مسلسل ہونا سید سجاد کا کام۔ پروردگارا تو جب واسطہ شہدائے کربلا، شیران کربلا کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تمام کے تمام مؤمنین جہاں جہاں بس ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
اس بستی پہ اپنی رحمت نازل فرما پروردگارہ بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما خاص طور سے پروردگارہ ہمیں اور ہمارے مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لے کے آئے گا آخری واسطہ دے رہا ہوں جو دعا ہوگی قبول ہوگی پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جو رہائی کے بعد جب مدینے پہنچے صرف 4 مہینے زندہ تھا صبح ہوتے ہی پانی کوزے میں لیتی دھوپ میں رکھ دیتی بی بی کا نام ہے ربا بی بی دھوپ میں پانی رکھتی گرم پانی پیتی اور ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابہ دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینہ پروردگارہ اس بی بی کی عظمتوں کا نام کسی کی دعا کو رد نہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد